سمری جو ہے وہ موصول ہو گئی ہے. سمری کے اندر 6 مختلف نام ہیں, یا تو 3 نام آتے ہیں یا 5 نام آتے ہیں. 6 ناموں کے کانسیپٹ جو ہے نا وہ بڑے سٹرینج ہے. اگر سعودی فٹ بالرز کو انعام میں گھڑیاں دی گئیں تو یہ شرط بھی رکھی جائے کہ اسے بیچنا نہیں ہے. سعودیہ میں بھی صحافیوں کو لفافے دے کے خریدا جاتا ہے. یہ ایکسکلوسیولی خرید و فروخت کا یہ اعزاز نواز شریف اور ان کی لفافہ فورس کو حاصل ہے. پاکستان میں وہ عمران خان صاحب کی حقیقی تبدیلی تو نہیں آئی, شہباز گل صاحب میں کافی آ گئی. 26 تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا آپ بھی آرمی چیف کی تعیناتی پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں؟ ایدا جواب کسی اور نو دین دیو. کٹ دے بہت نے, بڑا مار دینے اللہ دی قسمیں. میں اپنے حصے دی کھا بیٹھا ہیں. فواد چوہدری صاحب ایکچولی تپ گئے اس بات کے اوپر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ مختلف خبریں تو شیئر کریں گے, لیکن اس ویڈیو میں خاص طور پہ کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں اور جس کو آپ بڑا انجوائے کرنے والے ہیں, اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. بلکہ چلیں پہلی خبر ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی سلسلے میں شیئر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ جاری ہے, اور ورلڈ کپ کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب اور ارجنٹینا کا کل میچ تھا, اور سعودی عرب نے بہت بڑا اپسیٹ کیا. مطلب اس حد تک بڑا اپسیٹ کیا کہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کے جیتنے کے میچ جیتنے کے چانسز 5 یا 10% تھے صرف. مطلب اس سے پہلے جو مختلف جو بیٹنگ بھی کی جا رہی تھی وہ یہی کی جا رہی تھی کہ 5-10% چانس ہو ہی نہیں سکتا. ارجنٹینا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے پہلے تو, لیکن سعودی عرب نے جو ہے 2-1 سے ان کو ہرا دیا. اور لائنل میسی کا جو ہے یہ آخری ورلڈ کپ ہے, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کو تو یہ ترن والے کی طرح جو ہے وہ کھا جائیں گے, لیکن سعودی عرب جیت گیا. اب اس کے بعد خوشیاں ہر جگہ منائی جا رہی تھیں. اور اس میں ایک اینگل ایک اور بھی تھا مجھے خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر میں نے فیل کیا, وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان ملک نے ارجنٹینا کو ہرایا. مطلب یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آخری دفعہ کبھی کسی مسلمان ملک نے ایک فارمر ورلڈ چیمپئن کو ہرایا ہو, کہ ارجنٹینا کو جو ہے انہوں نے ہرایا ہو. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور اس کے لیے بڑی خوشیاں منائی گئی. تو میں نے اس کے اوپر از راہ مذاق صرف ایک بات لکھی, ٹویٹ کیا میں نے, کہ اگر سعودی فٹ بالرز کو انعام میں گھڑیاں دی گئیں تو یہ شرط بھی رکھی جائے کہ اسے بیچنا نہیں ہے. میں نے صرف اتنی سی بات کی. اب اس میں کیا برا لگا, کیا اس میں غلط بات تھی؟ میں تو فٹ بال کی بات کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی اگر ان کو گھڑیاں دیں گے ان سے یہ بھی کہہ دیجیے گا اس کو بیچنا نہیں ہے. میں نے تو اتنی سی بات کی. عثمان ڈار صاحب نے میری اس ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لیا, اور اسکرین شاٹ لے کے انہوں نے ٹویٹ کیا. اچھا, ایک تو میری ریکویسٹ ہے, اور میں پلیز پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز سے میری یہ بڑی عاجزانہ ریکویسٹ ہے, میرے پہ جب اٹیک کرتے ہیں نا, ٹیگ کر دیا کریں, ٹیگ ضرور کیا کریں, تاکہ مجھے پتہ تو لگے کہ آپ نے میرے بارے میں لکھا ہے, تاکہ بھائی میں جواب تو دے سکوں. مجھے کسی نے بتایا کہ ڈار صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا, تو اس طرح مت کیا کریں. بلکہ آپ سب کے پاس میرے واٹس ایپ نمبرز ہیں, میں جانتا ہوں, ظاہری بات ہے آپ کے میرے رابطے رہے ہوئے ہیں, تو مجھے واٹس ایپ کر دیا کریں کہ بھائی جان ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر یہ کیا ہے, تاکہ میں جواب تو دے سکوں نا. اس طرح نہ کیا کریں. اب مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا, 1 گھنٹے کے بعد مجھے پتہ لگا, تو یہ تو ناانصافی ہے. خیر, عثمان ڈار صاحب نے آگے سے اس کو اسکرین شاٹ لیا اور اس کو ٹویٹ کیا, منصور صاحب, سعودیہ میں بھی صحافیوں کو لفافے دے کے خریدا جاتا ہے. یہ ایکسکلوسیولی خرید و فروخت کا یہ اعزاز نواز شریف اور ان کی لفافہ فورس کو حاصل ہے. یہ انہوں نے کیا. اب ظاہری بات ہے وہ ایک انڈائریکٹ وے میں میرے اوپر طنز کر رہے تھے, اور مجھے انہوں نے لفافہ صحافی اور یہ کہنے کی کوشش کی. 2 باتیں اس پہ میں جواب دینا چاہوں گا. ویسے تو میں نے ٹویٹ کر کے میں بلکہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے ٹویٹ کر کے کیا جواب دیا. میں نے کہا نہ میرے کپتان کا ذکر کیا, نہ ان کی کسی گھڑی کی بات ہوئی, پھر بھی ڈار صاحب تپ گئے. ڈار صاحب کسی دن ہمت کر کے پروگرام میں تشریف لائیں, آپ کو 1 گھنٹے میں آپ کے سارے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں, بولیں قبول ہے. یہ میں نے ٹویٹ کیا. لیکن ڈار صاحب میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. آپ نے چونکہ سعودی عرب کے صحافیوں کی بات کی ہے, تو سعودی عرب کا ایک صحافی ہے جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہیں کا ایک صحافی تھا جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا. تو میں البتہ ایک صحافی ہونے کے ناطے, اور میں یہ آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں عثمان ڈار صاحب, تاکہ آپ بھی یاد رکھیے گا, تاکہ تاریخ جو ہے نا اس چیز کو یاد رکھے. میں آپ لوگوں کی حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کی حکومت سے, پاکستان کے صحافیوں کے حوالے سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ کے دور میں جس طرح ارشد شریف کے ساتھ اس دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے نا, آپ کے دور میں بھی ایک صحافی کو گولیاں ماری گئی تھیں. وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا تھا, کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کی پارٹی کے اندر جس قسم کا ماحول ہے, اور جتنا آپ صحافیوں سے نفرت کرتے ہیں, خاص طور پہ جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں, وہ آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے. تو آئی کین ایکسپیکٹ دیٹ فرام یو. میں آپ کی پارٹی سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. دوسری بات, ڈار صاحب آپ جتنا اپنے آپ کو ٹرول بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا, مجھے پتا ہے, اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ چینچی پاپا کرتے ہیں آپ,
اتنی محنت کوشش کریں اپنے حلقے میں جا کے کریں تاکہ کوئی تو الیکشن جیت سکیں آپ, کوئی ایک الیکشن تو جیت جائیں. مطلب آپ تواتر سے الیکشن ہارتے آ رہے ہیں. اور تیسری اور آخری بات اس سے ریلیٹڈ, ڈاکٹر صاحب ٹائم آپ کا, جگہ آپ کی, پروگرام ہمارا, ان انٹرپٹیڈ آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھیں گے, لائیو کہیں گے لائیو ہوگا, ریکارڈڈ کہیں گے ریکارڈڈ ہوگا, ٹھیک ہے. آپ اس دن آپ بھی اینکر ہوں گے, میں بھی اینکر ہوں گا, میں صرف اینکر نہیں ہوں گا. آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہیں گے نا, میں آپ کو یہ بھی رائٹ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. میں یہ آپ کو کبھی کسی اینکر نے یہ آفر نہیں کرائی ہوگی, میں آپ کو رائٹ دیتا ہوں. اور آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہیں گے نا میرے بارے میں, تو مجھے بھی اجازت دیجیے گا کہ میں آپ سے پوچھ سکوں, اور آپ بھی مجھ سے پوچھیے گا. آپ کے پاس تو حکومت رہی ہوئی, آپ نے تو بیٹھ کے میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کہ کچھ پتا کرایا ہوا, اور مجھے پتا کرایا ہوا ہے, میں جانتا ہوں. کیونکہ آپ لوگ اتنے بے وقوف ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا جن ایجنسیوں کو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان ایجنسیوں میں ہمارے اپنے سورسز ہوتے ہیں. وہ ہمیں خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ لیوی آج کل تیری انکوائری کرتے پے نے, تیرے چیک کر رہے ہیں, تیرے ایسٹس کتنے ہیگے نے, کدھر کدھر کیا ہے, بچے کتنے ہیں, بیویاں کتنی ہیں. میری ایک ہی ہے, میری ایک سے زیادہ نہیں ہے, میری ایک ہی ہے. بچے 3 ہیں میرے, بچے 3 ہیں, بیوی 1 ہے, ٹھیک ہے. بچے 3 ہیں, بیوی 1 ہے. تو آپ کریں اپنی پوری چیکنگ چوکنگ کریں, اور جس دن اتنا تپڑ ہوا نا, آئیے گا, بیٹھیے گا میرے سامنے, ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھیے گا, لائیو کرنا ہوگا لائیو, اور پھر پورے سوال کیجیے گا, اور میں بھی پھر پورے سوال کروں گا. 1 گھنٹہ ذرا پاکستان کو پھر اس کے بعد فیصلہ کرنے دیجیے گا کہ دم خم کس کے اندر ہے. بس میں اتنی بات کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا, کیونکہ اس سے زیادہ آپ ٹائم ڈیزرو نہیں کرتے. میرے خیال میں نے اس سے بھی زیادہ ٹائم آپ کو دے دیا. چلیں آگے چلتے ہیں. اب آ جائیں جناب, ذرا سیاست کے اوپر 2-4 باتیں کر لیں. ایک شہباز گل صاحب سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. وہ بھی شہباز گل صاحب جو ہے نا کافی بدل گئے ہیں. شہباز گل صاحب ایک زمانے میں عثمان ڈار صاحب سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوا کرتے تھے, مطلب صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے. لیکن بہت تبدیلی آئی ہے. وہ پاکستان میں وہ عمران خان صاحب کی حقیقی تبدیلی تو نہیں آئی, شہباز گل صاحب میں کافی آ گئی ہے. لیکن مجھے افسوس ہے, اور میں اس کو آن دا ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ جس طریقے سے آئی وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. یہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ, اچھے ایکسپیرینسز کے ساتھ, پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ, عمر کے ساتھ اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئے. جس وجہ سے آئی وہ تبدیلی مجھے پسند نہیں ہے اس بات کی, بلکہ اس کا اظہار بھی شہباز گل صاحب نے کیا. عدالت میں پیشی کے موقع پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ سر آپ نے بات کی تھی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے, ملک میں ایک ہیجان برپا ہے, آپ لوگوں نے 26 تاریخ کا انتخاب کیوں کیا, کیا آپ بھی آرمی چیف کی تعیناتی پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا, ایدا جواب کسی ہور نو دین دیو, کٹ دے بہت نے, بڑا مار دینے اللہ دی قسمیں, میں اپنے حصے دی کھا بیٹھا ہیں. میرا بھرا سوال کرنے والا جو صحافی تھا اس کو انہوں نے کہا بڑا تو سونا ہے, میری ماسی شامی خوش ہوئے گی کہ اودا منڈا نوکری کر کے واپس آیا, نہ میرے کو ایہو جے سوال پوچھو. یہ شہباز گل صاحب نے اس بات کا جواب دیا. اگر آئی سویئر اپون گاڈ, اینڈ اسپیشلی عثمان ڈار صاحب کی یہ جو فضول قسم کی حرکت تھی, جس طریقے سے انہوں نے بات کی, شہباز گل صاحب یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے نا, آئی سویئر اپون گاڈ, اور یہ بھی میری بات یہ لکھ لیجئے گا, یہی سب کچھ نون لیگ کے کسی رہنما کے ساتھ ہوا ہوتا نا, تو آپ نے جو لونڈے لپاڑوں کی فورس رکھی ہوئی ہے نا, وہ اس کے اوپر بغلے بجا رہے ہوتے کہ شہباز گل نے کیا جواب دیا, کہ شہباز گل تیرا سافٹ ویئر سیدھا ہو گیا ہے, تینوں رندہ پھیرا ہے نا انہوں نے, تینوں سیدھا کر کے رکھتا ہے, بلکہ اس کو کہتے ہیں وہ اس لینگویج میں اینو پولا کرتا ہے, پنجابی کا ٹپکل ایک ورڈ ہے, اینو پولا کرتا ہے. تو لوگ ایکچولی آپ کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. مجھے لیکن افسوس ہے شہباز گل صاحب کہ آپ کو یہ جواب دینا پڑا. آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر یہ جواب دینا پڑا ہے, اور مجھے شرمندگی ہے اس بات پہ, مجھے شرمندگی ہے اس بات کے اوپر, کیونکہ آپ کتنے ہی زہریلے کیوں نہ ہوں, آپ کی باتوں سے مجھے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, لیکن آپ کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کی کہی ہوئی باتوں سے مجھے بہت اختلاف ہے. آپ نے بھی یہ عثمان ڈار کی طرح بڑی فضولیات بولی ہوئی ہیں میرے بارے میں, بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن میں پھر بھی جب آپ اندر تھے اور یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا, تو جا کے اس وقت کے میرے ویلاگز شہباز گل صاحب دیکھ لیجئے گا, میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اور میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ آج آپ کو یہ جواب دینا پڑا ہے, دیٹ یو کانٹ ایون آنسر اے سمپل کوسچن ٹوڈے. دیر واز اے ٹائم یو ور سو پوائزنس, یو ور سو وینڈکٹیو, یو ور سو مطلب ہارڈ ہٹنگ ٹوورڈز جرنلسٹ, اور آج آپ ایک سمپل سوال کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مارتے بہت ہیں. آئی وش ہمارے ملک میں سب کچھ نہ ہوا ہوتا. اس کے علاوہ کچھ اور دیگر خبریں ذرا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں.
ایک تو اسحاق ڈار صاحب حامد میر صاحب کے شو میں کل رات کو آئے ہوئے تھے, اکانومی سے ریلیٹڈ ایک دو کویشچنز ان سے ہوئے, لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات ہوئی وہ ہی کہ جی جنرل باجوہ کی فیملی کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, فیکٹ فوکس نے جو تفصیلات شیئر کی ہیں, اس کی تحقیقات حکومت نے جو ہے وہ شروع کر دی ہیں کہ یہ ٹیکس ڈیٹیلز جو ہیں وہ باہر کس طرح نکلی ہیں. تو اس کے بارے میں ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عدالتی حکم کے بغیر کسی کو بھی ٹیکس ریکارڈز کو نکالا جائے یا لیک کیا جائے, یہ غیر قانونی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو انیشل جو تحقیقات کی ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ لاہور اور ایک پنڈی سے کوئی شخص ہیں, انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کو منطقی انجام تک ہم پہنچائیں گے. اس کے علاوہ معیشت کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ یہ بات بھی کہی کہ جی کسی صورت یہ جو ایک امپریشن ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب کوئی ڈیفالٹ ہو جائے گا پاکستان, کوئی ایسی بات ہوگی, کسی صورت کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا. بلکہ انہوں نے 5 دسمبر کی ایک ڈیٹ دی ہے کہ جی 5 دسمبر تک جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں کوئی خوشخبری بھی ملے گی. اب مجھے نہیں پتا, آئی ول ٹیک دیٹ ایز اے پنچ آف سالٹ, بیکاز اس ملک کا جو بھی وزیر خزانہ ہوتا ہے, ایون پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوتا تھا, تو وہ بھی بیٹھ کے بس یہ آنا لیجیے, خوشخبری آنا لیجیے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے چند بیانات ہوتے تھے, وہ ہمیں وہاں پہ پتہ لگا کہ گیس ہے, اگر لیک نہ کر گئی ہوئی تو وہ گیس ہمارے بڑے کام کی ہے, اور بعد میں پتہ لگا سب کچھ لیک ہو چکے, ایسے کوئی گیس گوس نہیں تھی وہاں پہ. اور اس طرح کے آپ اور بھی ان کے بڑے وہ لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں چمچے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, وہاں سے تیل نکل آیا ہے, ادھر سے تیل نکل آیا ہے, اتنا تیل نکل آیا ہے کہ وہاں پہ تیل کے کنویں ہی کنویں نکل آئے ہیں, اور بعد میں پتہ لگا ایڈا سرسوں کا تیل لے کے تسی آپ ٹور رہے ہوندے ہو. مطلب عجیب عجیب قسم کی باتیں. تو چمچا گیری موڈ میں تھے نا کہ جی کیا ہو گیا ہے اور عمران خان نے یوں کر دیا. مجھے کامران خان صاحب کی ٹویٹیں یاد ہیں, یہ بھی خوشخبری آ گئی ہے تو وہ بھی خوشخبری آ گئی ہے, اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں آ گئی ہیں. اور اسی طرح انہوں نے جمیمہ کو بھی بلایا تھا کہ کاش جمیمہ بھی آ جاتی, وہ بھی خوشخبری لے آندی. خیر وہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کامران خان صاحب نے ایک عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا, وہ 1.25 منٹ کا سوال تھا, 1.25 منٹ کا سوال کہ آپ تو بڑا زبردست آپ کا ویژن ہے بر صغیر کے اندر, بڑا کمال کر دیا آپ نے, آپ بھی ایک پیج پہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پیج پہ ہے, اور ایسی ہائبرڈ رجیم تو میں نے دیکھی ہی نہیں ہے آج تک. تو وہ میں بھائی آئی ایم سوری, یہ اسحاق ڈار صاحب اگر کہہ بھی رہے ہیں نا تو ابھی وقت طے کرے گا. یہ اتنی جلدی بینڈ ویگن کے اوپر نا چھلانگ نہیں مارنی کہ جی بڑی خوشخبری آنے والی ہے. بہت سے ایسے کلیمز ہیں جو نون لیگ نے جب ان کی حکومت آئی تھی. چلے میں سب سے بڑی بات یہ کہتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس کو کس بات پہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا؟ مہنگائی کے اوپر نا. ان کے دور میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ آج مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا دوبر ہوا ہے. میں کس سے جا کے سوال کروں گا؟ ملک کے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے ہی سوال کروں گا نا. آج لوگ جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. نون لیگ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اس چیز کی, بلکہ ساری اتحادی جماعتوں کو اٹھانی پڑے گی. اس کے علاوہ جناب فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. فواد چودھری صاحب آج میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, تو فواد چودھری صاحب سے ایک صحافی نے وہاں پہ سوال کیا کہ فواد بھائی یہ بتائیں, آپ کے وکیل صبح عدالت میں لیٹر جمع کراتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, عدالت نہیں آ سکتے. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے ڈینگی ہوا ہے. تو ڈاکٹر نے جو ہے وہ 15 روز انہوں نے بیڈ ریسٹ کی بات بتائی کہ پھر آپ یہ میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں, اخلاقی طور پہ کیا یہ درست ہے؟ آپ میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, ادھر میڈیا کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ جی اخلاقی طور پہ یہ میں کہہ دوں کہ ڈینگی نہیں ہے پھر درست ہے. تو ان سے کہا کہ آپ تو پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں, مجھے ڈینگی ہوا ہے, لیکن ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں. آپ کو ڈینگی ہوا ہے پہلے کبھی؟ مطلب فواد چودھری صاحب ایکچولی تپ گئے اس بات کے اوپر, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ صحافی نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ بھائی کورٹ روم کے حوالے سے, آپ عدالت میں پیش ہونے کے حوالے سے تو کہتے ہیں مجھے ڈینگی ہوا ہے تو میں آ نہیں سکتا, یہاں پہ بیٹھ کے پوری طرح فل فلیج آپ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں آ کے ڈینگی والا. میرا اپنا ایک آج کل ایک جاننے والا بیچارہ, اس کو ڈینگی ہوا تھا, پچھلے ہفتے ہوا تھا. آپ یقین کریں وہ 5 دن ہو گئے ہیں, بیچارہ اٹھ نہیں پا رہا ابھی تک صحیح طرح, جبکہ وہ ریکور کر چکا ہے, اس کے پلیٹلیٹس وغیرہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن اس کو اتنی کمزوری ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو چودھری صاحب اللہ ان کو اور صحت دے, اور اللہ کرے پاکستان کے اندر اگر کبھی لوگوں کو ڈینگی ہو تو فواد چودھری صاحب جیسی صحت رہے اس کی. یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دوں بیچ میں کہ اس کی صحت اسی طرح ماشاءاللہ حشاش بشاش جو ہے وہ رہیں. اب آ جائیں اس سب سے بڑی خبر کے اوپر جو ہم نے آپ کو تھمبنیل کے اوپر بھی دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ فائنلی جو جس سمری کا انتظار کیا جا رہا تھا, وہ انصار عواسی صاحب نے خبر بریک کی ہے جیو کے اوپر کہ وہ سمری جو ہے وہ موصول ہو گئی ہے. اب
اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ جی سمری کے اندر 6 مختلف نام ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. اور اس کے اندر اس 6 ناموں کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا نام جنرل عاصم منیر کا شامل ہے. اس کے بعد ساحر شمشاد مرزا صاحب اور اس طرح کرتے کرتے، لیکن سب سے آخر میں نام جو ہے وہ عامر صاحب کا، لیفٹیننٹ جنرل عامر کا نام جو ہے اس کے اندر شامل ہے. اب 6 ناموں کے اوپر جو ہے نا دس از کوائٹ اسٹرینج. ذہن میں رکھیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ابھی کل مل کے ہٹے ہیں، ان سے وزیر اعظم سے مل کے ہٹے ہیں، اور جنرل عامر جو ہیں وہ ملٹری سیکرٹری رہ چکے ہیں ماضی کے اندر آصف علی زرداری صاحب کے. عام طور پہ مجھے خواجہ آصف صاحب نے ایک دفعہ میرے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ یا تو 3 نام آتے ہیں یا 5 نام آتے ہیں. 6 ناموں کے کانسیپٹ جو ہے نا وہ بڑے اسٹرینج ہے. لیکن اس چیز کے بعد 2-4 چیزیں کلیئر ہو گئیں. ایک، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ پروسیس جو ہے وہ کک سٹارٹ ہو جائے گا اور اگلے 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کے پاس ایک نیا آرمی چیف کا نام جو ہے وہ آ جائے گا. ناؤ دا پروسیس ہیز سٹارٹڈ، انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق. دوسرا، خواجہ آصف صاحب خود ایکچولی کل جو ہے وہ طلعت حسین صاحب کے شو کے اندر بھی رات کو تھے، تو بڑے وہ پراعتماد خوش چہرے کے اوپر اسمائل، لگ رہا تھا کہ معاملات نہ کسی طرح کوئی سیٹل ہو گئے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اس شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سمری کے اندر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا نام نہ ہو، لیکن انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے مطابق اس میں ان کا نام ہے اور عاصم منیر صاحب کا نام بھی ہے، اور 6 نمبر کے اوپر جو ہے وہ جنرل عامر کا نام بھی ہے اور جنرل فیض کا نام بھی ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ کل اس سلسلے میں جو ہے وہ GHQ کو لیٹر لکھا گیا تھا ڈیفنس منسٹری کی جانب سے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ جی ہمیں نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے نام بھیجیں اور ان کے ڈوزیئرز بھیجیں. تو وہ شاید اسی لیے اب وہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اسی لیے تھرسڈے کو جو ہے اب کیبنٹ میٹنگ بھی جو ہے بلائی گئی، اور میرے خیال میں اگلے 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.